السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل سڈ ناولس پوائنٹ۔ محبت من محرم پہلی قسط۔ یہ والا بوکے پلیز پیک کر دیجیے گا۔ اس نے پنک روز کا بوکے اٹھا کر سیلز مین کو دیا تھا۔ سوری، یہ پھول میں خرید چکا ہوں۔ کسی نے بہت سرس سے وہ بوکے اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ یسرا نے مڑ کر دیکھا تو بلیک جینز اور وائٹ شرٹ میں بلیک گلاسز لگائے ہینڈسم سا بندہ کھڑا تھا۔ لیکن مجھے یہ پھول بہت پسند ہیں اور میں اپنے جس فرینڈ کے لیے خرید رہی ہوں اس کے بھی فیوریٹ ہیں۔ یسرا نے بوکے اس کے ہاتھ سے لینا چاہا۔ یہ پھول مجھے بھی بہت پسند ہیں اور میں بھی جس کے لیے خرید رہا ہوں اسے بھی بہت پسند ہیں، اس لیے سوری۔ اس بندے نے فوراً ہی پیمنٹ کاؤنٹر پر رکھی اور بوکے لے کر شاپ سے نکل گیا تھا۔ وہ غصے سے وہیں کھڑی رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ خود پر کنٹرول کرتی دوسرا بوکے لے کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ ایڈیٹ، بدتمیز۔ گاڑی میں بیٹھنے تک اس کا غصہ کم نہیں ہوا تھا اور وہ اس انجان بندے کو صلواتیں سناتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کرنے لگی۔ آج اس کی فرینڈ فضا کی برتھ ڈے تھی۔ گفٹ تو وہ اس کے لیے پہلے ہی خرید چکی تھی۔ وہاں جانے کے لیے نکلی تو سوچا کہ راستے میں سے اس کے لیے اس کی فیوریٹ پھولوں کا بوکے لیتی جائے گی، اور وہ بندہ وہ بوکے لے اڑا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی کہ شیشے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو شیشے کے پار وہی بندہ کھڑا تھا۔ اس نے سرس سے شیشہ نیچے کیا۔ جی؟ یسرا نے پوچھا تھا۔ یہ بوکے آپ لے لیجئے۔ اس نے وہیں سے بوکے اس کی طرف بڑھایا۔ نو تھینک یو، میں دوسرا خرید چکی ہوں، یہ آپ ہی رکھیے۔ وہ غصے کے باوجود مسکرائی تھی۔ اٹس اوکے، وہ آپ اپنی فرینڈ کو دے دیجیے گا اور یہ میری طرف سے آپ رکھیں۔ اس نے وہ پھول وہیں سے اس کی گود میں رکھ دیے۔ بٹ وائی؟ وہ غصے سے گاڑی سے نکل آئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھول اس بندے کے منہ پر دے مارے، خواہ خواہ گلے پڑ رہا تھا۔ وہ اس لیے کہ یہ پھول آپ کے پاس زیادہ سوٹ کرتے ہیں، سو میری طرف سے۔ اپنی بات کہہ کر ہاتھ ہلاتا ہوا اسے کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر وہ اپنی بائک پر بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ اسٹوپڈ، پاگل۔ سارا غصہ گاڑی کے دروازے پر اترا۔ جب تک وہ فضا کے گھر پہنچی وہ خود کو کافی حد تک نارمل کر چکی تھی۔ پارٹی کا ارینجمنٹ باہر لان میں ہی تھا۔ زیادہ لوگ نہیں تھے، بس کچھ فرینڈز، فضا کی فیملی اور اس کی ایک وہ کزن۔ فضا اسے دیکھتے ہی اس کے پاس آ گئی۔ اتنی دیر کر دی، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ اس سے ملتے ہوئے شکوہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ سوری یار، تھوڑی دیر ہو گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ اس سے ملتے ہوئے گفٹ اسے تھمایا تھا جسے فضا نے تھینک یو کے ساتھ قبول کیا تھا اور اسے لے کر باقی لوگوں کی طرف آ گئی۔ پارٹی بہت اچھی تھی، سب کے ساتھ یسرا نے بہت انجوائے کیا تھا۔ مزہ برقرار رہتا اگر وہ اس بندے کو دوبارہ وہاں نہ دیکھ لیتی۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد وہ فضا کے ساتھ اندر آ گئی تھی کہ بقول آنٹی کے اتنی رات گئے اس کا اکیلے ڈرائیو کر کے جانا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ انکل یا اسد سے کہہ کر اسے ڈراپ کروا دیں گی اور گاڑی صبح ڈرائیور دے جائے گا۔ ویسے ہی گھر قریب ہی تو تھا، عموماً وہ واک کرتی ہوئے آ جاتی تھی۔ اس وقت وہ پہلے بازار گئی تھی اس لیے گاڑی لے کر آئی تھی۔ آنٹی کی بات مان کر وہ ان کے ساتھ اندر آ گئی تھی اور وہاں اسد بھائی کے ساتھ اس بندے کو دیکھ کر اس کا غصہ پھر سے اود آیا تھا، جبکہ اس بندے کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ اسے مزید سلگا گئی تھی۔ ان سے ملو، یہ میرے کزن ہیں زید مصطفیٰ، 2 دن پہلے ہی UK سے آئے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ فضا نے ان کا تعارف کروایا تھا۔ اور زید بھائی، یہ میرے بچپن کی دوست یسرا ہے۔ السلام علیکم۔ بالآخر زید نے پہل کی تھی۔ وعلیکم السلام، اس نے دھیمی سی آواز میں کہہ کر رخ پھیر لیا تھا، مگر وہ اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ فضا، مجھے گھر جانا ہے، وہ فضا کے کان میں بولی تھی۔ اسد بھائی، آپ پلیز یسرا کو اس کے گھر چھوڑ آئیں گے؟ فضا نے اپنے بڑے بھائی اسد سے کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، ہم دونوں ویسے بھی کسی بہت ضروری کام سے جا رہے تھے۔ زید، تم چل رہے ہو نا؟ اسد نے زید سے پوچھا تو وہ فوراً ہی اسبات میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یسرا کی تو جان ہی جل گئی تھی، مگر خاموش رہنا مجبوری تھی، سو وہ خاموش تھی۔ فضا اور آنٹی سے مل کر وہ باہر آئی تو اسد بھائی اس کی گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ چلو یسرا، تمہیں چھوڑ کر وہاں قریب ہی ہمیں کام ہے، ہم وہاں نکل جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسد بھائی نے اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابیاں لیتے ہوئے بتایا تھا۔ وہ سر ہلا کر پیچھے بیٹھنے لگی تو زید نے اسے پکارا تھا۔ سنیے مس یسرا۔ وہ فرنٹ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ جی؟ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ یہ آپ کے پھول آگے رکھے ہیں، پلیز آپ انہیں اپنے پاس رکھیں۔
اس نے وہی بکیز کی طرف بڑھایا تھا۔ یسرا نے خاموشی سے تھام لیا، ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ اسے کھری کھری سنا دے۔ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر مسکراہٹ لیے وہ اسے اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے جس طرح پھول سائڈ پر پھینکے تھے، اس سے زید کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ گاڑی اسد بھائی ڈرائیو کر رہے تھے، اس لیے وہ فرصت سے مرر میں اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دیکھ کھڑکی کے باہر رہی تھی، لیکن اسے اپنے چہرے پر اس کی نگاہیں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور وہ دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نواز رہی تھی۔ یسرا کب سے فضا کا سیل نمبر ٹرائی کر رہی تھی، لیکن وہ مسلسل آف جا رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے؟ آج میرا سیل آن ہے تو اس کا آف جا رہا ہے۔ اس نے لاسٹ ٹائم ٹرائی کر کے دیکھا۔ پھر وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ نمبر پریس کرنے کے بعد وہ انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ اسد بھائی دوسری طرف جیسے ہی فون پک ہوا وہ ایک دم بولی، وعلیکم السلام۔ دوسری طرف سے صرف جواب آیا تھا، اسد بھائی پلیز فضا کو بلا دیں، میں یسرا بات کر رہی ہوں۔ کب سے ٹرائی کر رہی ہوں، اس کا سیل مسلسل آف آ رہا ہے۔ وہ جلدی جلدی بولتی چلی گئی۔ میں فضا کو بلا دیتا ہوں، ویسے میں اسد نہیں زید بول رہا ہوں، کہہ کر فون ہولڈ پر رکھ کر فضا کو بلانے چل دیا، اور وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ اسٹوپڈ بتا نہیں سکتا تھا، میں خواہ اتنا بولتی چلی گئی۔ وہ مزید کچھ سوچتی کہ دوسری طرف فضا کی آواز ابھری، کہاں مر گئی تھی؟ کب سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ وہ اس کی سنے بغیر بولتی رہی، کیا ہو گیا ہے؟ فضا بیچاری پریشان ہو گئی، گھبرا کر پوچھا تو یسرا نے اسے پوری بات بتا دی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں ہے، زید بھائی بھی تو اسد بھائی جیسے ہی ہیں، وہ دونوں ہی میرے بھائی ہیں، تم بلا جھجک ان سے کہہ سکتی ہو، فضا نے سادگی سے کہا تھا، کیونکہ اسے ان دونوں کی پہلی ملاقات کا علم نہیں تھا۔ اچھا خیر چھوڑو، میری بات سنو، جس کے لیے میں نے تمہیں فون کیا ہے۔ ہاں کہو نا، کیا بات ہے؟ فضا بھی سننے کو بے چین ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، ہماری فیملی فرینڈ ہیں صبا آنٹی، جو کپڑے اور جیولری ڈیزائن کرتی ہیں۔ وہ خوشی سے اسے بتانے لگی تھی۔ ہاں بتایا تو تھا۔ فضا کو فوراً ہی یاد آیا تھا، ان کے بوتیک پر جیولری کی ایگزیبیشن ہے، وہاں چلنا ہے۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ نہیں یار، آج تو میں نہیں جا سکتی۔ فضا کا لہجہ ایک دم مرجھا سا گیا تھا۔ کیوں؟ وہ چیخی تھی، تمہیں بتایا تو تھا کہ اسد بھائی کے سسرال والے آ رہے ہیں ڈنر پر، اور تمہیں بھی آج ہی پروگرام بنانا تھا۔ وہ الٹا اس پر ناراض ہوئی تھی۔ سوری، مجھے یاد نہیں رہا۔ وہ صبا آنٹی کا آج فون آیا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اب کیا کریں؟ وہ بھی سوچ میں پڑ گئی تھی کہ فضا کے بغیر وہ جا نہیں سکتی تھی۔ کل چلیں؟ فضا نے ایک دم آئیڈیا دیا تھا۔ لاسٹ ڈے ہے آج، یسرا نے بتایا تھا۔ پھر میرا جانا تو مشکل ہے، لیکن تم مس مت کرو، تم ضرور چلی جاؤ۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں دیکھتی ہوں، اگر میں گئی تو تمہیں بعد میں آ کر بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ پھر اس نے چند ادھر ادھر کی باتیں کر کے فون رکھ دیا تھا۔ بالآخر اسے ایگزیبیشن میں فضا کے بغیر ہی جانا پڑا تھا، کیونکہ اسٹون جیولری اس سے بہت پسند تھی، اس لیے وہ یہ ایگزیبیشن کسی طور مس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بہت انہماک سے جیولری دیکھنے میں مگن تھی۔ جب اس کے پاس دھیمی سی آواز آئی تھی، وہ ایک دم مڑی تھی۔ آپ یہاں؟ ایک لمحے کو تو اس کا منہ بن گیا، لیکن پھر اسے مسکرانا پڑا تھا۔ جی میں یہاں سے گزر رہا تھا، ایگزیبیشن کا پتہ چلا تو سوچا چل کر دیکھا جائے کہ آخر ایسا کیا ہے کہ لوگ بھاگ بھاگ کر یہاں آ رہے ہیں، زید نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ آپ بھی یہاں آئیں، ویسے بھی یہ باذوق لوگوں کا شوق ہے، آپ جیسے بدذوق لوگوں کا نہیں۔ وہ بلیک اسٹون کی سیٹ کو دیکھنے میں پوری طرح مگن تھی، مگر کچھ دھیان اس طرف بھی لگا تھا۔ آپ کو کیا پتا میں کتنا باذوق ہوں، کبھی فرصت ملی تو تفصیل سے بتاؤں گا۔ زید نے گہری نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ اس کی نگاہ محسوس کر چکی تھی، اسی لیے فوراً ہی تیور بدل لیے تھے۔ ایکسکیوز می کہہ کر وہ وہاں موجود سیلز گرل سے بات کرنے لگی، شاید وہ جیولری سیٹ خریدنا چاہ رہی تھی۔ زید وہاں سے کچھ دور ہٹ کر کھڑا ہو گیا، جہاں اس کی آواز تو نہیں آ رہی تھی مگر وہ نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنا والیٹ کھول کر پیسے چیک کر رہی تھی، پھر مایوسی سے اس نے اپنا والیٹ بند کیا اور سیٹ اپنی جگہ رکھ دیا اور سیلز گرل کا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ گئی تھی۔ زید کتنی ہی دیر وہاں کھڑا رہا۔ کچھ تھا اس کی شخصیت میں ایسا جو مقابل کو اپنی جانب کھینچ لے، اس کا غصہ، اس کی آنکھیں، یا شاید اس کے براؤن بال جو اس کی ایک ایک جنبش پر لہراتے تھے۔ یہ وہ کتنے ہی لمحے
وہاں کھڑا رہا۔ چند لمحوں بعد وہ باہر نکلی تو وہ بھی پیچھے نکل آیا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ دروازہ کھول کر بیٹھنے ہی لگی تھی کہ فضا کی کال آ گئی تھی۔ ہائے فضا، کیسی ہو؟ اس نے فوراً ہی کال پک کر لی اور گاڑی سے تھوڑا سا دور ہو کر فضا سے بات کرنے لگی۔ ارے کیا بتاؤں، کیا کلیکشن تھی، زبردست یار۔ ایک بلیک اسٹون سیٹ بہت خوبصورت تھا۔ میں خریدنے لگی تھی تو دیکھا والیٹ میں پیسے کم تھے اور کریڈٹ کارڈ میں گھر بھول آئی تھی، سو مجبوراً وہ سیٹ وہیں چھوڑنا پڑا۔ صبا آنٹی تو کہہ رہی تھیں کہ تم ایسے ہی لے جاؤ، بعد میں پیسے آ جائیں گے، مگر تمہیں پتہ ہے مجھے اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ بات کرتے کرتے اسے کچھ یاد آیا۔ ارے یار فضا، میں تم سے گھر پہنچ کر بات کرتی ہوں، ابھی میں روڈ پر کھڑی ہوں۔ وہ فون بند کرتی گاڑی کے پاس آ گئی۔ گاڑی کا دروازہ اسی طرح کھلا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی جلدی سے بیٹھ گئی۔ اپنا بیگ اور موبائل اس نے برابر والی سیٹ پر رکھا تو اس کی نظر بلیک کلر کے جیولری باکس پر پڑی جس کے اوپر ایک ریڈ روز رکھا تھا۔ اس نے بے اختیار کیس اٹھا لیا تھا۔ کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی تھی۔ وہی بلیک سیٹ جگمگا رہا تھا جو وہ وہاں خریدنا چاہ رہی تھی۔ یہ یہاں کیسے؟ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی تھی۔ بے اختیار اس نے باہر نکل کر دیکھا مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ کتنے ہی لمحے وہ باکس ہاتھ میں لیے گاڑی میں خاموشی سے بیٹھی رہی۔ پھر کچھ سوچ کر اس نے دونوں چیزیں بیگ میں رکھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ یسرا جب گھر پہنچی تو ماما اور چاچو اس کا ڈنر پر انتظار کر رہے تھے۔ یسرا کے پاپا کافی عرصے سے دبئی میں مقیم تھے۔ السلام علیکم ماما، چاچو۔ سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گئی، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، کوئی بات نہیں۔ چاچو نے پانی کا گلاس بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ معروف لائر تھے اس لیے بہت مصروف رہتے تھے۔ اچھا، تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ کھانا کھاتے ہوئے چاچو نے پوچھا۔ زبردست، بہت اچھی چاچو۔ وہ میڈیکل 3rd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی اور ڈاکٹر بننا اس کا خواب تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جس سے وہ اکثر نظر چرا لیا کرتے تھے، جو انہیں شدت سے کسی کی یاد دلاتی تھی۔ اچھی بات ہے، خوب دل لگا کر پڑھو، انہوں نے اپنا دھیان بٹایا تھا۔ جی چاچو۔ اس نے غور سے چاچو کو نگاہ چراتے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ کبھی کبھار ایسا بیہیو کرتے اور وہ سوچتی رہ جاتی تھی کہ آخر کیا بات ہے کہ وہ اچانک کیوں گمسم ہو جاتے ہیں۔ پھر کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو اس کی توجہ ایک بار پھر اس بلیک کیس نے لے لی تھی۔ ایک دم اس کے ذہن میں خیال آیا تھا، یہ ضرور اس زید کا کارنامہ ہوگا، بڑا ہیرو بنا پھرتا ہے، پر اسے کیا ضرورت ہے؟ اس نے خود ہی اپنی سوچ کو جھٹک دیا تھا۔ پھر وہ بے دھیانی سے ایئر رنگ پر انگلی پھیرنے لگی۔ ایئر رنگ ذرا سا اپنی جگہ سے ہٹا تو ایک چھوٹی سی چٹ گر پڑی۔ اس نے تیزی سے چٹ کھول کر دیکھی تو اس پر سنی لکھا تھا۔ سنی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ کون سنی؟ میں تو کسی سنی کو نہیں جانتی۔ وہ تھوڑا سا پریشان ہوئی تھی۔ بہت سوچنے پر بھی اسے یاد نہیں آیا تھا کہ وہ کسی بھی سنی نام کے شخص کو جانتی ہے۔ اس نے پریشانی میں ہی وہ کیس اٹھا کر الماری میں رکھ دیا اور کتابیں لے کر بیٹھ گئی تھی، پر ذہن وہیں اٹک گیا تھا۔ عائشہ ابراہیم، میڈیکل 4th ایئر اور اپنے کالج کی سب سے ذہین اسٹوڈنٹ، زندگی سے بھرپور اور رنگوں سے پرنور تھی۔ کالج کی کوئی بھی ایکٹیویٹی عائشہ ابراہیم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی۔ ذہانت سے بھرپور چمکتی آنکھیں اس کی شخصیت کا خاصہ تھیں۔ اس کی آنکھوں کی وہ مخصوص چمک بہت تیزی سے مقابل کو اپنے حصار میں لیتی تھی۔ کالج میں آج کوئی سیمینار تھا جس کی تیاریوں میں وہ مصروف تھی، لیکن ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ وہ اپنی پڑھائی پر بھی مکمل توجہ رکھتی تھی۔ عائشہ ابراہیم، پروفیسر رحمان جب کانفرنس روم میں آئے تو انہوں نے آتے ہی اسے آواز دی تھی۔ یس سر۔ وہ فوراً موجود ہوئی تھی۔ سب تیاریاں مکمل ہو گئیں؟ انہوں نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تھی۔ جی سر، سب مکمل ہے۔ وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی، اس لیے اطمینان سے کہا، اوکے، آپ سب کچھ دھیان سے کیجیے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرنسپل کو معمولی سی بھی کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ پروفیسر رحمان نے مسکراتے ہوئے اسے خبردار کیا تھا۔ نہیں ہوگی سر، آپ مطمئن رہیں۔ وہ مسکرائی تو اس کی آنکھوں کی چمک مزید گہری ہو گئی۔ اوکے، آئی نو کہ عائشہ ابراہیم جس کام کی ذمہ داری لے لیتی ہے پھر اس میں کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے شاباش دی تھی۔ تھینک یو سر، آپ جیسے استادوں کی شفقت ہے، ورنہ میں کس قابل ہوں۔ وہ شکر گزار ہوئی تھی۔ اوکے چلو اب اپنا کام کرو، سیمینار ٹھیک 4 بجے شروع ہوگا۔ اوکے سر۔ وہ دوسرے اسٹوڈنٹ کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ بھی اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ایک تو میڈیکل کی ٹف پڑھائی، اوپر سے آج کے سیمینار نے اسے تھکا ڈالا تھا۔
جس وقت وہ گھر پہنچی تو شام کے 6:30 بج رہے تھے اور تائی جان اس کے انتظار میں لاؤنج میں بے قرار بیٹھی تھیں۔ وہ جیسے ہی اندر آئی تو وہ بے قراری سے اس کی طرف بڑھ آئیں۔ کہاں رہ گئی تھیں بیٹا؟ اتنی دیر لگا دی۔ تائی جان، میں نے فون تو کر دیا تھا آپ کو، اور آپ پھر بھی اتنی پریشان ہو گئیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے ان کے گلے میں باہیں ڈالیں۔ فون تو کر دیا تھا بیٹا، پر پھر بھی بہت دیر لگا دی تم نے۔ تو میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ پریشانی سے گویا ہوئیں اور محبت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ بس تائی جان، آج کالج میں کلاسز کے بعد ایک سیمینار تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ بہت تھکی تھکی سی لگ رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے تمہیں کہ صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دو، پر تمہیں تو سب کام اپنے سر پر سوار کرنے کی عادت ہے۔ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہو بیٹا، اپنا خیال رکھا کرو۔ بچپن سے تائی جان نے ہی اسے پالا تھا، بہت محبت کرتی تھی۔ اتنا سا منہ نکل آیا ہے، میں تو تمہارے ڈاکٹر بننے کے ہی خلاف تھی، کیا ضرورت ہے بھلا اتنی محنت کرنے کی؟ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی۔ نہیں تائی جان، ڈاکٹر بننا میرا خواب ہے، اور پھر آپ خود ہی تو کہتی ہیں کہ میرے امی ابو مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، تو بس میں اپنی منزل کے بہت قریب ہوں۔ وہ ان کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے میری جان، ضرور بنو، پر اپنا بھی تو خیال رکھو، تم خوش رہو، میرے لیے یہی بڑی بات ہے۔ انہوں نے محبت سے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا تھا۔ آئی لو یو تائی جان۔ وہ ان سے لپٹ گئی تھی۔ عائشہ ابراہیم کی والدہ کا انتقال اس کی پیدائش کے وقت ہوا۔ عائشہ کو جو پہلی گود ملی وہ اس کی تائی زینب اظہر کی تھی، اور تب سے اب تک وہ انہی کی گود میں سر رکھتی آئی تھی۔ اس کے پاپا بھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن ان کا انتقال اس وقت ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہوا جب وہ محض 4 سال کی تھی، اور تب سے تایا اور تائی جان ہی اس کے سب کچھ تھے۔ ان کی اپنی بھی ایک بیٹی تھی، اب یہ دونوں بیٹیاں عائشہ اور مومنہ ہی ان کی کل کائنات تھیں۔ تایا اور تائی نے انہیں کبھی بھی کسی چیز کی کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، ہمیشہ دونوں کو ایک سا رکھا۔ تایا جان ایک بینک آفیسر تھے اور بہت اچھی پوسٹ پر تھے۔ 3 سال قبل ان کا انتقال ہوا تو تائی جان نے ان دونوں کو بہت اچھی طرح سنبھالا، لیکن تایا جان نے اتنا کچھ ضرور کر رکھا تھا کہ ان کی گزر بسر بہت اچھی طرح ہو جاتی تھی۔ کچھ دکانیں اور گھر جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی خریدا اور کرائے پر چڑھا دیے تھے، اور ان کی پینشن ملا کر انہیں کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں تھی۔ اور عائشہ کے پاپا کی کچھ زمین تھی جو عائشہ کے نام تھی، اور تائی جان چاہتی تھیں کہ عائشہ ڈاکٹر بننے کے بعد وہاں اپنا ہاسپٹل بنوائے، اور اس کے پاپا بھی یہی چاہتے تھے۔ مومنہ کی شادی اس کے خالہ زاد کزن اعتصام احمد سے 1 سال قبل ہو چکی تھی، اور وہ بہت خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ رضیہ بوا تھیں جو عائشہ اور مومنہ کی آیا تھیں، جو اب تک ان لوگوں کے ساتھ تھیں۔ گھر میں اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ کیا بورنگ ہے یار، لیکچر سنتی عائشہ کے سامنے ایک چٹ آئی تھی۔ اس نے گھور کر اپنی دوست فائزہ کو دیکھا تھا۔ چپ کر کے بیٹھو، اس نے چٹ کی دوسری طرف لکھ کر چٹ اس کی طرف بڑھا دی اور دوبارہ سے لیکچر سننے لگی۔ آج ان کی ایک ایکسٹرا کلاس تھی، اس لیے صبح سے سب کو پڑھ پڑھ کر بوریت ہو رہی تھی۔ بالآخر لیکچر ختم ہوا تو سب اسٹوڈنٹس تھکے تھکے کلاس روم سے نکلے، اور جب وہ باہر آئے تو لاسٹ پوائنٹ بھی جا چکا تھا۔ اب مسئلہ گھر جانے کا تھا۔ اب کیا کریں؟ فائزہ وہیں ایک طرف بنی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی تھی۔ گھر فون کر کے گاڑی منگواتے ہیں اور تب تک بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں۔ وہ بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی اور بیگ سے فون نکال کر گھر فون کرنے لگی۔ گاڑی آ رہی ہے، ڈرائیور کسی کام سے بازار گیا ہوا ہے، تائی جان اسے فون کر رہی ہیں، واپسی پر وہ ہمیں پک کر لے گا۔ عائشہ نے موبائل واپس بیگ میں رکھتے ہوئے بتایا تھا۔ تم مجھے ڈراپ کر دو گی نا؟ آف کورس یار، وہیں راستے میں تو تمہارا گھر ہے۔ عائشہ نے بیگ بند کر کے ایک طرف رکھا تھا۔ تھوڑی دیر وہ وہیں بیٹھ کر باتیں کرتی رہیں، پھر ٹہلتی ہوئی کالج کے گیٹ تک آ گئی تھیں تاکہ ڈرائیور کو انہیں ڈھونڈنے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ اینی پرابلم بیٹا؟ ایک گاڑی گیٹ سے نکلتے نکلتے ان کے پاس رکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے پرنسپل سر حیدر رضوی کو دیکھ کر ان دونوں کی بولتی بند ہوئی تھی۔ نہیں سر، کوئی پرابلم نہیں، گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں، ڈرائیور آتا ہی ہوگا۔ بالآخر عائشہ نے ہی آگے بڑھ کر جواب دیا تھا۔ ان سے سبھی ڈرتے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی اور بیٹھا تھا۔ اس نے ان دونوں کو دیکھا ضرور، مگر بولا کچھ نہیں تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ان کی یہ آفر ہی ان دونوں کی جان نکالنے کو کافی تھی۔ وہ اس وقت جتنے نرم لگ رہے تھے، کبھی کبھی اتنی بری طرح جھاڑ بھی دیتے تھے۔ وہ لاپرواہی اور غیر ذمہ داری برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے اسٹوڈنٹس کا خیال بھی بہت رکھتے تھے اور انہیں اپنے ذمہ داری سمجھتے تھے۔ نو تھینک یو سر،
میں نے گھر فون کر دیا ہے، بس گاڑی آتی ہی ہوگی، ہم چلے جائیں گے۔ فائزہ کے ٹھوکا دینے پر عائشہ نے جلدی سے کہا تھا، اوکے ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی پرابلم ہو تو چوکیدار سے کہہ دیجیے گا۔ انہوں نے ان دونوں کو کہتے ہوئے ساتھ بیٹھے شخص کو گاڑی چلانے کا اشارہ کیا تھا۔ یس سر، شیور، تھینک یو، عائشہ کہتے ہوئے پیچھے ہٹی تھی۔ فائزہ نے لمبی سانس لی تھی۔ سارے راستے ان کے ساتھ بیٹھنے کا سوچ کر اسے ہول اٹھ رہے تھے۔ یار، ان کے ساتھ جو بندہ بیٹھا تھا وہ کون تھا؟ فائزہ نے گیٹ کے باہر نظریں جمائے عائشہ سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا کون تھا؟ عائشہ نے کندھے اچکا کر سرسری سے جواب دیا تھا۔ بہت ہینڈسم تھا، فائزہ نے مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کی تھیں۔ چلو گاڑی آ گئی ہے، عائشہ نے اسے تعصب سے دیکھتے ہوئے آگے دھکیلا تھا۔ ماما کیا کر رہی ہیں؟ یسریٰ نے کمرے کا دروازہ کھول کر وہیں سے پوچھا تھا۔ کچھ خاص نہیں، آ جاؤ بیٹا، ماما نے اپنے ارد گرد پھیلی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے کہا تھا۔ پھر اتنی خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہ تصویریں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ارد گرد پھیلی ساری تصویریں سمیٹ کر سائڈ ٹیبل پر رکھنا چاہا، مگر یسریٰ نے ان کے ہاتھ سے لے لی تھیں۔ ان تصویروں میں ایسا کیا ہے ماما کہ آپ جب بھی انہیں دیکھتی ہیں اداس ہو جاتی ہیں؟ یسریٰ نے ان کی بچپن کے فیملی فوٹو کو ہاتھ میں لیا تھا۔ یہ آپ کی بہن ہے نا؟ یسریٰ نے بیڈ پر اوندھی پڑی ایک تصویر کو چٹکی سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ ہاں، یہ میری بہن ہے، میری دوست، اور تمہاری خالہ۔ وہ تھک کر اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھیں۔ یہ اب کہاں ہے ماما؟ یسریٰ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں، ماما تصویر اس کے ہاتھ سے لے کر غور سے دیکھنے لگیں، جس میں وہ اور ان کی بہن ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھلکھلا رہی تھیں۔ یہ ذکر ہمیشہ سے ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، دل کو چیرتا ہوا۔ ان کی ماں اس درد کو سینے میں چھپائے ان سے بچھڑ گئیں، اور ان کی بہن نہ جانے کس حال میں تھی۔ اب ان کے پاس مزید کیا رہ گیا تھا؟ کیا مطلب ماما؟ آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ہے وہ شادی کے بعد ملک سے باہر چلی گئی تھی، اور پھر اتنا عرصہ گزر گیا، ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے چپکے سے آنکھ سے گرتے آنسو کو گرنے سے روکا تھا۔ تو ماما، کوئی ایڈریس، کوئی نمبر مجھے بتائیں، میں ان سے رابطہ کروں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ میں ان کی بھانجی ہوں۔ پھر دیکھیے گا کہ وہ حیران ہو جائیں گی مجھے دیکھ کر، وہ خوشی سے بولی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اپنی ماما کو ان تصویروں سے باتیں کرتے اور روتے ہوئے دیکھتی تھی، اور پوچھنے پر وہ ہمیشہ اسے ٹال دیتی تھیں۔ آج کچھ بتایا بھی تو وہ بھی آدھا ادھورا سا۔ اسے بھی تمہاری طرح پڑھنے کا بہت شوق تھا، وہ بھی ڈاکٹر بن رہی تھی۔ وہ ایک پل کو دور کہیں کھو سی گئیں۔ اوہ ریئلی، وہ ڈاکٹر ہیں؟ وہ اشتیاق سے بولی تو آنکھوں میں وہی مخصوص چہک ہلکورے لینے لگی تھی۔ شاید، ماما اداسی سے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ الجھی تھی۔ اس نے پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ کیوں؟ اس کے زور سے بولنے پر ماما چونک سے گئیں۔ کہا نا اس کی شادی ہو گئی تھی، پڑھائی کے دوران ہی۔ کیسے اپنوں کے دیے زخموں کو بیٹی کے سامنے بیان کرتی۔ چلو اٹھو اب تم، مجھے اور بھی کام کرنے دو۔ وہ فوراً اٹھ کر الماری میں سر دیے خواہ مخواہ ہی کچھ ڈھونڈنے لگیں، آنسو جو چھپانے تھے۔ اچھا، پھر میں فضا کی طرف جا رہی ہوں۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کبھی نہ کبھی تو یہ مسٹری معلوم کر کے ہی رہوں گی، وہ بڑبڑاتے ہوئے باہر نکلی تھی۔ جلدی آ جانا، پیچھے سے اسے ماما کی آواز آئی تھی، اور جب وہ فضا کے گھر پہنچی تو گیٹ کھلا تھا اور چوکیدار غائب تھا۔ ان دونوں کے گھر قریب ہی تھے، اس لیے وہ دونوں بآسانی ایک دوسرے کے گھر آ جاتی تھیں۔ جب وہ اندر داخل ہوئی تو اس کا استقبال پانی کی بوچھاڑ میں کیا گیا۔ وہ ایک دم بوکھلا سی گئی تھی، اچھل کر دور ہٹی، ورنہ ممکن تھا کہ وہ مکمل طور پر بھیگ جاتی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ سامنے جو شخصیت تھی اسے دیکھ کر پارا ہائی تو ہونا ہی تھا۔ یہ بدتمیزی نہیں، پانی ہے۔ جواب بہت اطمینان سے آیا تھا۔ زید اس وقت بہت اطمینان سے پائچے چڑھائے بہت شد و مست سے اپنی بائک دھونے میں مصروف تھا۔ یہ پانی کی لہریں وہیں سے آئی تھیں۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہر وقت یہاں وہاں دندناتے پھرتے ہو۔ کچھ اور نہ سوجھا تو وہ اس پر چڑھ دوڑی تھی، کہیں تو غصہ نکالنا تھا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا کہ اندر سے آتے اسد کو دیکھ کر چپ ہو گیا تھا۔ اسد بھائی نے اسے دیکھا تو اس کی طرف بڑھ آئے تھے۔ ارے بھائی، یسریٰ تم کب آئیں؟ بڑے دنوں بعد چکر لگایا، وہ مسکرا کر بولے، اور وہ منہ بنائے کھڑی رہی تھی۔ میں بس ابھی آئی ہوں اسد بھائی، آپ سمجھا لیں اپنے کزن نما دوست کو،
ایک تو آتے ہی پانی سے سارے کپڑے میرے خراب کر دیے، اوپر سے ڈانٹ بھی مجھے رہے ہیں۔ اس نے جھٹ سے شکایت لگائی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے زید، کیا کہہ دیا بھائی تم نے میری بہن کو؟ فوراً ہی زید کی کلاس لی تھی۔ میں نے کیا کہنا ہے، یہ خواہ میں خود ہی فری ہو رہی ہیں، وہ وہیں سے بولا تھا۔ پائپ ابھی بھی اس نے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ کیا کہا؟ میں فری ہو رہی ہوں؟ اسے تو آگ لگ گئی۔ کیا ہو گیا یار تمہیں، کیوں بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ اسد نے گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ کہیں جانے کو نکلے تھے اور یہاں پھنس گئے۔ میں کہاں لڑ رہا ہوں، وہ خود ہی محترمہ آتے ہی شروع ہو گئیں۔ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس لڑکی کے ساتھ، مجھے تو تھوڑی پاگل لگتی ہے۔ زید نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا چھوڑو، میں مارکیٹ جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے؟ اسد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں کچھ نہیں۔ ارے ہاں یاد آیا، کچھ سیڈیز چاہیے تھی، تم لے آؤ گے؟ زید اپنا کام چھوڑ کر ان کے پاس آ گیا تھا۔ ہاں بتاؤ، مجھے اپنے لیے بھی لینی ہے، اسد نے کہا تو وہ انہیں اپنی سیڈیز کے نام نوٹ کروانے لگا جو اسے چاہیے تھیں۔